اس کے معنی میں ہے، یہ بھی لسان العرب ہی کے حوالے سے میں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس معنی کو بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اصطلاح شرع میں، شرعی اصطلاح میں رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھیں۔ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہے۔ یہ رسول کہتے، نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے سر پر اللہ وحدہ لا شریک نے نبوت کا تاج رکھا ہو اور وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہو، اور اس کے اوپر کوئی نئی شریعت نہ اتاری گئی ہو، بلکہ جو موجودہ شریعت چل رہی ہے اسی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے بھیجا گیا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی نئی شریعت، نیا مذہب، نیا اسلام، نیا طریقہ نہ اتارا گیا ہو، بلکہ جو موجودہ شریعت اس وقت رائج ہے اسی شریعت کو پہنچانے کے لیے مزید سمجھو رسول کے مساعد اور رسول کے مددگار، رسول کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے کو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ عظیم مرتبہ اور مقام کسی کو بخشا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام یہ صرف نبی ہیں، یہ رسول نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو چون متعاون ہوتے ہیں وہ اس شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن رسول کے اوپر نئی شریعت اتاری جاتی ہے، نبوت کا تاج بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر نئی شریعت بھی اتاری جاتی ہے کہ اب جب وہ آئے گا اس دنیا کے اندر تو اس سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے وہ شریعت ختم ہو جائے گی اور یہ نئی شریعت امت کے اندر، لوگوں کے اندر رائج ہوگی۔ اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ تو رسول اور نبی کا یہ فرق آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے نئے احکامات، نئے قوانین، نئے اصول، نئے ضابطے لوگوں کے اندر بیان فرمائے، تو وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کو، اس خبروں کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹا ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے، بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، لیکن وہ رسول نہیں تھے بلکہ صرف نبی تھے۔ جو بھی نبی آتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قانون، اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا تھا، اس کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرتا تھا۔ تو یہ ہے رسول اور نبی کا معنی اور مفہوم اور اس کا ان دونوں کے درمیان کا فرق۔ میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اور ایک وضاحت اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ انہی قوموں میں سے اللہ وحدہ لا شریک انہیں اختیار فرماتا ہے، ان کی چوائس فرماتا ہے، ان کو چنتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی جو رسول بھیجا، جو پیغمبر بھیجا، جو اپنا میسنجر بھیجا، کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا، تو ہم نے یہ بات خاص طور سے لحاظ کی کیا کہ ہم نے اسی کی قوم میں سے اس رسول کو بھیجا، اسی قوم میں سے ہم نے آدمی کو، ایک شخص کو اختیار کیا، چنا، اور جو اس کی زبان کو جانتا ہو اسی قوم میں سے ہم نے رسول کو چنا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام ان کے درمیان کھول کھول کر کے بیان کرے۔ اب اگر رسول کسی غیر قوم کا آئے یا جنات آئے یا فرشتہ بھیجے تو فرشتے یا جناتوں کی بات وہ قوم کیا سمجھے گی؟ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اسی قوم میں سے رسولوں کو بھیجا ہے جو قوم کی جو زبان بولتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اس دنیا کے اندر بھیجے گئے عرب کے اندر، تو عرب کی جو قوم تھی وہ عربی سمجھتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انتخاب کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہ لوگوں کے اندر جو بھی رسول آئے
ان تمام رسولوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ ان نحن الا بشر، ہم تو بشر ہی ہیں، ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں، نحن بشر مثلکم، ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے تو پھر انہیں منتخب کرتا ہے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت اور اپنی پیغمبری کے لیے، سمجھ رہے ہیں، میں نے اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ جو بھی رسول آیا ہے وہ اپنی قوم میں سے آیا ہے، دوسرے یہ کہ جو بشر میں وہ تمام کے تمام کون تھے؟ بشر تھے، جیسے ان کے ہاتھ۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے کہ نبی بشر ہیں کہ نور ہیں اور کیا ہے کیا نہیں، یہ فلسفے میں کسی اور موقع کے اوپر بیان کروں گا، لیکن جہاں کہیں بھی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی تمہاری طرح بشر ہیں، تو مثلا ان انبیاء نے کیا کہا کہ ہم لوگ تو تمہاری طرح بشر ہیں، تو انبیاء کہہ رہے ہیں ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو اس وقت جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو کیا وہ انبیاء انہی کی طرح انسان تھے؟ نعوذ باللہ، جس طرح وہ کافر تھے جو وہ تھے؟ نہیں، یہاں جو مثلیت ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، یہاں جس طرح تمہاری دو آنکھیں اسی طرح ہماری بھی دو آنکھیں، جس طرح تمہارے دو کان اللہ نے بنائے اسی طرح ہمارے بھی دو کان بنائے، جس طرح تمہارے دو ہاتھ اللہ نے بنائے اسی طرح ہمارے بھی دو ہاتھ بنائے، جس طرح سے تمہارے دانت ہیں، زبانیں ہیں، سر ہیں، پیر ہیں، پیٹ ہے، اسی طرح سے تمہارے سروں پہ بال ہے، یہ تمام سب چیزیں جیسے تمہارے ہیں ایسے ہمارے بھی ہیں، یہ ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن رسول اور نبی جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے تو انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہے، لیکن جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے اس کا تو کوئی کافر بھی اور کوئی منکر اسلام ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول تو ہماری طرح مقام اور مرتبے میں نعوذ باللہ ہیں، یہ کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں پہ جو لوگ یہ بیچارے، اور ہمارے ہاں وہ جو جماعت ایک نکلی ہوئی ہے اور جو فلسفے اور منطقیں اور بیان کر کر کے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہابی لوگ یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہیں، اور جب فلانی طرح ٹھکانا، ان مردودوں کو کوئی بتائے بے غیرت، تو نے رسول کو بشریت کے خانے سے نکال کر فرشتوں کے خانے میں رکھا، نور سے بنایا۔ میں بتایا آپ کو کہ یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ بہت آسان بھی ہے اور سمجھداروں کے لیے سمجھدار ہیں، لیکن جن کے ذہنوں میں جو ہے شرک جیسا خبیث مرض اور کینسر بھرا ہو، انہیں تو ہر چیز کے اندر وہی چیز نظر آئے گی جو چیز وہ اپنے پیروں پگاڑوں سے اور اپنے انہیں سجادہ نشین و مرید سمجھتے بوجھتے ہیں، جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وقالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں، سارے رسول یہی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں جو مثلیت ہے، یہ مثلیت بحیثیت انسان ہے، بحیثیت انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نہیں تو مقام اور مرتبہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور سن لو، تم لوگ وہابیوں کے عقیدے کے اوپر اعتراض کرتے ہو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان، تم عبادت و بندگی کرتے کرتے مر جاؤ، اپنے سر اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ رگڑتے رگڑتے مر جاؤ، لیکن تم اللہ کے رسول کے ایمان تو کیا، صحابہ کرام کے ایمان اور مرتبے تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہارا اور مقام اور مرتبہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات کہاں تک سوچتے ہو۔ لیکن ذرا اب میں نقطے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بطور تحفہ ایک بات میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ ان کی زبانوں پہ تالے لگا دو اور ان کی زبانوں پہ قدغن لگا دو اور ان کی سوچ کے اوپر قدغن لگا دو کہ تم کہتے ہو، ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم رسول کو اپنے طرح کہتے ہیں، ظالموں، ہم اپنے رسول کو اپنی طرح ہاتھ اور پیر اور جسمانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، اور مقام اور مرتبے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے، سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید و ولد آدم ہیں، تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لو،
لو. ان بیچارے لوگوں سے ان کے کہو, میں نام نہیں لینا چاہتا, ہاں, ان سے کہو کہ ذرا تم اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی خبر لو. تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب کے اندر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہاری فقہ کے اعتبار سے تم حنفی فقہ کے ماننے والے اپنے آپ کو حنفی سنی کہتے ہو. تمہاری فقہ کے اعتبار سے تمہاری فقہ یہ بتلاتی ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے, اور جب ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے تو ایمان جب گھٹے اور بڑھے گا نہیں, تو جس طرح رسول اللہ کا ایمان ہے اسی طرح زید کا بھی ایمان ہے, بکر کا بھی ایمان ہے, اور اسی طرح سے ہر ایک کا ایمان ہو سکتا ہے. تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایمانی کا ایمان جبریل, ہم لوگوں کا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے, کیونکہ جب آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے. جس طرح یہ گلاس پانی سے بھرا ہو تو نہ گھٹے نہ بڑھے, تو اس طرح کے جتنے بھی گلاس ہوں گے سب ایک ہی طرح کے ہوں گے. تو اس طرح کا عقیدہ تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب میں ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, تو تمہارا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح, تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح ہے. تم دعویٰ کرتے ہو, تمہارے مذہب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور تمہارا دھرم یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح ہے. لیکن ہمارا دھرم اور ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, اور ہمارا اللہ اور ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی بھر سجدے کرتے کرتے مر جاؤ, تم لاکھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعویٰ کرو, لیکن تم تو صحابہ کے ایمان اور مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. چہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے طرح اپنے ایمان کا دعویٰ کریں. یہ منہ اور مسور کی دال ان کے دھرم میں لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں, ان کے مذہب میں. اور یہ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, اصل میں آپ لوگ جانتے نہیں ان کی حقیقت کو. ان کی حقیقت کو ان کی کتابوں میں پڑھو. یہ جو زبانوں سے دعوے کرتے ہیں نا, یہ خوب اچھلتے ہیں, لیکن جب انہیں آئینہ دکھا دو تو کہتے ہیں یہ بات تو کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے. تم ظالم, تیری کتاب میں لکھا ہے, تو اپنے منہ کافر بن, ہم تجھے کیوں کافر کہیں. جب ان کو وہ آئینہ دکھاؤ تو کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ ہمارے دھرم کی نہیں ہے, قطرسی کے دھرم کی بات ہے. میٹھا میٹھا گپ, کڑوا کڑوا تھو, وہ جاہل ہے, اس کو پتا نہیں ہے, اسی کے دھرم اور اس کے مذہب میں وہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ نبی کے اوپر درود نہیں بھیجتے. ان ظالموں سے کوئی کہے تیرے مذہب میں, تیرے دھرم میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو اللہ اپنے نبی کے اوپر سلام بھیجتا ہے, درود بھیجتا ہے. اے امت کے لوگوں, اے اللہ کے بندو, تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو. ہم وہابیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا, تب سننے والے کے اوپر, اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنا واجب اور فرض ہوگا. لیکن تیرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے زندگی میں ایک دفعہ نبی کے اوپر درود پڑھ لیا تو وہی کافی ہے, اس کے اوپر واجب ہے ہی نہیں. تو کہاں سے آیا ہمارے مقام اور مرتبے میں کھڑا ہونے کے لیے؟ ہم تو نبی کا نام سن کے ہمیشہ درود و سلام کی بات کرتے ہیں, اور تو میڈین انڈیا, میڈین بریلی درود پڑھ کے بڑا فخر کر رہا ہے. ارے وہ تو درود جو پڑھ رہا ہے وہ درود تو ہمارے آقا نے سکھایا ہی نہیں. ہم تو مدینے کا درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور تو میڈین انڈیا اور میڈین بریلی درود پڑھتا ہے, اور کون سا درود؟ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, پتہ نہیں کہاں کا یا نبی, گا کے درود پڑھتا ہے, گا کے سلام کرتا ہے. اسے ظالم سے کہو تو گا کے کسی اپنے باپ سے سلام کرے, چماٹ مارے گا کھینچ کے. مردود گاتا کیوں ہے؟ بس سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول, یہ کوئی درود ہے؟ یہ تم نے مذاق بنا. اصل میں یہ گانوں کے رسیاں ہیں, یہ بھنگڑے ڈالنے کے رسیاں ہیں, قوالیاں سننے کے رسیاں ہیں, مزامیر سننے کے رسیاں ہیں. اس لیے آپ دیکھو کوئی بھی پروگرام نہیں ہوگا جس میں 2-4 گویے موجود نہ ہوں, اور نام لکھا مداح رسول, نعت مصطفیٰ کہنے والے اسپیشل طور پر جو گانے بناتے ہیں, فلموں کے اندر گانے لکھتے ہیں, انہیں فاسق و فاجروں کو اسلامی اسٹیج پر بلا کے گیت اور گانے اور غزل پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور انہیں عشق عاشق رسول اور مداح رسول اور نعت مصطفیٰ کہنے والوں کو کھڑا کر کے ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں, انہیں حسان ابن ثابت کے مقام و مرتبہ قرار دیا جاتا ہے.
یہ پدی کے شوربے چلے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، جنہیں شعور ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے اہانت رسول کیا، توہین رسول کرتے ہیں یہ، اور دعویٰ لوگوں سے کرتے ہیں ہم تو بڑے بھاری عاشق ہیں، ہم تو بڑے بھاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ آؤ یہاں سیکھو، ہماری مجلسوں میں آ کے اپنی شاگردی کے گھٹنے ٹیکو، تب تمہیں قرآن و حدیث کا علم ہوگا۔ تم قبروں مردوں کے پجاری، تم چلے ہو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دام کر کے، اور چلے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھڈورا پیٹنے۔ کہاں کی بات، مارے گھٹنا پھوٹے سر والا مسئلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دوستو اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے بشریت کا، رسول کا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں